السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے 9th کلاس کی اسلامیات چیپٹر 1 پڑھا تھا، جس کا عنوان تھا قرآن مجید کا تعارف اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے قرآن مجید کا تعارف پڑھا تھا۔ آج ہم اس کا پارٹ 2 حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حدیث کے لفظی معنی بات اور گفتگو کے ہیں۔ جیسے قرآن کا معنی تھا پڑھنے کے، جیسے قرآن کا معنی ہے پڑھنا، اس طرح حدیث کا کیا معنی ہے؟ بات اور گفتگو۔ شرعی اصطلاح میں وہ قول اور عمل جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو حدیث کہلاتا ہے۔ یعنی مذہبی اصطلاح کے لحاظ سے وہ قول یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات جو آپ نے کہی اور جس پر آپ نے عمل کر کے دکھایا، وہ کیا کہلاتا ہے؟ حدیث۔ یعنی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہاں خاتم النبیین ہے، یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاتم النبیین لگتا ہے، پہلے پچھلی کلاسوں میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ خاتم النبیین کسے کہتے ہیں۔ خاتم النبیین سے مراد یہ ہے کہ ختم نبوت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، یعنی آپ کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ آئے گا۔ تو آگے چلتے ہیں کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقوال، افعال اور تقریر۔ اقوال قول کی جمع ہے، یعنی جو باتیں آپ نے کہیں۔ افعال فعل کی جمع ہے، یعنی جو کام آپ نے کر کے دکھایا۔ اور تقریر یعنی کوئی ایسا کام جو آپ کی موجودگی میں کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی ہو، کا مجموعہ حدیث نبوی کہلاتا ہے۔ یعنی اقوال اور افعال، جیسے میں نے آپ کو بتایا، قول اور فعل جو آپ نے کام کیا یا جو بات آپ نے کہی، اور ایک ایسا کام مطلب کوئی ایسا کام جو مطلب آپ کی موجودگی میں کیا گیا لیکن آپ نے اس سے معنی نہیں فرمایا، آپ نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی، وہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ حدیث کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہیڈنگ ہے ہمارا حدیث نبوی کی اہمیت و فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ دین کی تعلیمات کا سرچشمہ اور رشد و ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے اہم ترین مقصد قرآن مجید کی تشریح و تفسیر اور اس کا عملی نمونہ فراہم کرنا ہے۔ یعنی ایک یہ چیز کہ آپ کی جتنی بھی تعلیمات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ہمارے لیے دین کی تعلیمات کا ایک سرچشمہ ہے اور ہمارے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا۔ ان کے مقاصد میں سے اہم ترین جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ قرآن مجید کے میں جیسے آپ نے ہم پڑھتے ہیں جس میں یہ ذکر کیا گیا قرآن مجید میں صرف اتنا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے جیسے نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، ٹھیک ہے، اور اس کی تشریح اور تفسیر یا اس کا عملی طریقہ جو کار جو اس کی کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے یا زکوٰۃ کس پہ فرض ہے، مطلب یہ طریقہ کار جو ہے وہ ہمیں کس کے ذریعے پتہ چلتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کا طریقہ کار سکھایا، کر کے دکھایا اور بتایا۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے حدیث نبوی اہم ذریعہ ہے۔ کہ قرآن مجید کی تعلیمات یا جتنی بھی تعلیم قرآن میں دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس کو ہم کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ حدیث نبوی سے۔ بطور مسلمان ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو اپنی زندگی کے لیے عملی نمونہ بنائیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی حدیث ہیں ان کو اپنی زندگی میں عملی جمع پہنائیں، اس کے طور طریقوں پہ چلیں۔ ہماری زندگی نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کے مطابق ہونی چاہیے۔ جو ابھی میں نے بات کی کہ جو آپ نے باتیں کہیں، جن پہ آپ نے عمل کر کے دکھایا، وہ سب ہم اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی بات کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ہے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع مت کرو۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن مجید میں ہے، آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ ایک میری اطاعت کریں اور دوسرا رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور اپنے اعمال کو ضائع مت کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں عطا فرمائیں تو اسے لے لو، اور جس سے تمہیں منع فرمائیں تو اس سے رک جاؤ۔ اب یہ جو آیتیں ہیں یہ تو آپ نے لکھنی نہیں ہیں، اس کا ترجمہ لکھنا ہے، لہٰذا آپ ان آیتوں کو صحیح سمجھ کر پڑھیں اور اس کا ترجمہ یاد کریں۔ اگر پورے ہر چیز نہیں یاد کر سکتے تب بھی مین چیزیں جیسے یا ایو الذین، اب یہ تو ہر جگہ قرآن پاک میں اس طرح مخاطب کیا گیا ہے ایمان والوں کو کہ ہے ایمان والو، جیسے آتی اللہ، اب اللہ اور آتیو سے اطاعت ہے، آمن و ایمان، اس طرح مطلب آپ اس طرح مین چیزیں جو ہیں آپ ذہن میں رکھیں گے جو اس سے ملتی جلتی ہیں ترجمے کے ساتھ، تو آسانی سے یاد کر سکیں گے۔ آتی الرسول، رسول کی اطاعت، اس طرح اعمالکم، اعمال، ایک چیز ہے دوسری خود آ ہی جاتی ہے، مطلب ایک چیز میں آپ کو مکمل پتہ ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے، اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع مت کرو۔ تبتلو کا مطلب اعمالو، مطلب اپنے اعمال مت ضائع کرو، تبتلو سے یہ مراد ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا فرمائیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھیں رسول عطاکم، عطا مطلب عطا کرنا، دینا، تمہیں عطا فرمائیں، فخذوہ، تم اسے لے لو، اس کا مطلب یہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں منع فرمائیں تو اس سے رک جاؤ، یہ اس کا پورا ترجمہ ہے۔ ان آیات سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا معیار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال اور افعال ہیں، لہٰذا ہمیں اپنی زندگیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مطلب اس پورا جو ہم نے اس کی ریڈنگ کی ہے، اس کا لب الباب یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اپنی پوری زندگی ہماری گزارنے کا مقصد جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی اقوال اور افعال ہونے چاہیے، اور ہمیں اپنی زندگی ان کی تعلیمات کے مطابق ڈالنی چاہیے۔ نیکسٹ پیج پہ ہے یہ منتخب احادیث مبارکہ۔ فرسٹ حدیث ہے اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارہم خیارہم لنسائہم، مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے، ٹھیک ہے، مومنین اکملو کامل ترین، ایمانن ایمان والا وہ ہے جو اپنے اخلاق میں بہترین ہے، خلقاً احسنہم جو اپنے اخلاق میں بہترین ہے، اور ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہیں، ٹھیک ہے، نساء کیا ہو گیا، نسائہم اپنی بیویوں، اور یہ خیار اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہیں، بہتر اس کا مطلب۔ نیکسٹ حدیث ہے من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، وہ ہمارے بڑوں کا حق نہیں پہچانتا، وہ ہم میں سے نہیں، ٹھیک ہے، یرحم رحم، صغیرنا چھوٹوں کو کہتے ہیں صغیرنا، اور کبیرنا بڑوں کو کہتے ہیں، کہ ملم کا مطلب ہے نہیں کرتا، یرحم رحم نہیں کرتا، صغیرنا چھوٹا، یعرف کا مطلب تب پہچاننا، حق کا کبیرنا حق، کبیرنا بڑوں کا، اس طرح یاد کرنا ہے آپ نے، فلیس منا وہ ہم میں سے نہیں۔ نیکسٹ حدیث ہے یا ایہا الناس اتقوا اللہ واجملوا فی الطلب فإن نفسا لن تموت حتی تستوفی رزقها وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم۔ یہ تھوڑی لمبی حدیث ہے، صحیح سمجھ کے پڑھیں تو آ جائے گی، مشکل نہیں ہے۔ یا ایھا الناس ہے لوگو،
अतकुल्ला इसका क्या मतलब है? अल्लाह से डरो। अजमिलु फी तलबी, और अच्छे तरीके से रोज़ी तलब करो। ठीक है, अब तलब देखें, तलब आ गया, फिर तलब ये अच्छे तरीके से, अजमिलु अच्छे तरीके से, इतदाल के साथ रोज़ी तलब करो। वहीना नफ्सन लन तमूतु, क्योंकि कोई इंसान अपना रिस्क पूरा किए बगैर नहीं मरेगा। ठीक है, ये इसका मफहूम है। व इन्ना नफ्सन लन तमूता, नहीं मरेगा, हत्ता तस्तौफिया रिस्का, जो मतलब उसने रिस्क जो दुनिया में लेके आया है, कि कोई इंसान अपना रिस्क पूरा किए बगैर नहीं मरेगा। इसका मतलब ये है, रिस्क का हो तस्तमनी पूरा किए बगैर। अगरचे इस यानी रिस्क के असूल में, इसके मुराद ये है कि रिस्क के असूल में देर हो जाए। ठीक है, देर हो सकती है, लेकिन वो रिस्क अपना पूरा करके ही मरेगा जो उसके नसीब में लिखा जा चुका है। फत्तकुल्लाह व अजमिलु फी तलबी, चनाचे अल्लाह से डरो और अच्छे तरीके से रोज़ी तलब करो। फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, और अजमिलु फी तलब, अच्छे तरीके से रोज़ी तलब करो। हुजू मा हल्ला, जो हलाल है। ठीक है, रोज़ी तलब करो, लेकिन कौन सी रोज़ी तलब करो? जो हलाल है, हराम वाली नहीं। हुजू मा हल्ला, जो हलाल है वो ले लो। इसका मतलब ये है, खुजू ले लो, मा हल्ला, जो हलाल है वो ले लो। वदाऊ मा हरुम, और जो हराम है वो छोड़ दो। ठीक है, जो मा हरुमा, जो हराम है वो छोड़ दो। नेक्स्ट हदीस, मन अहब्बा अन युबसता लहू फी रिज़्क़िही व युनसअ लहू फी असरिही फलयसिल रहिमा, जो चाहता है, मन हब्बा, हब्बा जो चाहता है, जो पसंद करता है, युब सितु, कि इसके रिस्क में वुसत की जाए, लहू फी रिस्क की रिस्क, युबसता, इसके रिस्क में वुसत की जाए, ये रिस्क है, यहाँ वुसत, इसका मीनिंग ये होगा युनसा लहू, और इसकी उम्र लंबी हो, ये मनसाला हुई, इसकी उम्र लंबी हो तो वो फल यसिल राहिमा, तो सिला रमी, सिला रहमी का क्या मतलब है? यहाँ सिला रमी ये आ रहा है, इसका मीनिंग ये है, और सिला रमी, और सिला रमी का मतलब क्या है? कि अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना। तो ये पूरा क्या हो गया? जो चाहता है कि इसके रिस्क में वसअत की जाए और उसकी उम्र लंबी हो, तो वो सिला रमी यानी अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। ये भी आप लिख सकते हैं कि तो वो सिला रहमी करे। सिर्फ इसका मफहूम आपको आना चाहिए कि इसका मफहूम क्या है। नेक्स्ट हदीस है, अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल कबाइरी क़ाल अशिरकु बिल्लाहि व हक़ुक़ुल वालिदैनि व क़त्लुन नफ्सी व क़ौलुज़ ज़ूर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीरा गुनाहों के बारे में फरमाया, कबाइर, ठीक है, ये कबीरा गुनाह हो गए। कबीरा गुनाहों के बारे में फरमाया, पीछे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नज़र आपको आ रहा है। काला, काला का मतलब होता है फरमाया, अशिरकु बिल्लाहु, अल्लाह के साथ शिर करना, हकूकुल वालिदैनी, वालिदैन की नाफरमानी करना, व कत्लुन नफ्सी, और क्या? नफ्स, किसी इंसान का कत्ल करना, कत्ल करना। ठीक है, कत्लुन नफ्सी, कत्ल करना। व कौल ज़ूर, क्या हो गया? झूठ बोलना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीरा गुनाहों के बारे में फरमाया कि अल्लाह के साथ शिर करना, मतलब ये कबीरा गुनाह है। कौन से? अल्लाह के साथ शिर करना, वालिदैन की नाफरमानी करना, कत्ल करना और झूठ बोलना। नेक्स्ट हदीस है, इन्ना इख्वानकुम हवालुकुम जअल लहुमुल्लाहु तहता अयदीकुम फमन काना अहुहु तहता यदीही फलयुतइमहु मिम्मा याकुल याकुलु वल युलबिसहु मिम्मा यलबसु वला तुकल्लिफुहुम मा यगलिबुहुम फ़इन कल्लफ्तुमुहुम मा यगलिबुहुम फ़ाइनुहुम। तुम्हारे गुलाम तुम्हारे भाई हैं। ठीक है, ये इसका भी मफहूम हो गया, तुम्हारे गुलाम तुम्हारे भाई हैं। इन्ना इख्वानकुम हौलुकुम जालहुमुल्लाहु, इन्हें अल्लाह ताला ने तुम्हारे मतहत रखा है। जालहुमुल्लाहु तहता अयदीकुम, ठीक है, इन्हें अल्लाह ताला ने तुम्हारे मतहत रखा है। फमन काना, ये आगे इसका तर्जुमा है, चुनाचे जिस शख्स का भाई इसके मतहत हो। ठीक है, चुनाचे जिस शख्स का भाई, हु का मतलब होता है भाई, तहता यदी ही, यदी हाथ को भी कहते हैं, और यहाँ इसका ये मफहूम है कि जिस शख्स का भाई इसके मातहत हो, यानी इसके अंडर हो,
اسے چاہیے کہ اسے وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے. یطعموہ مما یاکلو، یہاں یاکلو سے مراد ہے اسے خود کھلائے، اور جو یطعموہ اس کا مطلب یہ ہے جو وہ یہ کہ وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے، اور اسے وہی لباس پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے. ول یلبسہ مما یلبس، ٹھیک ہے، کہ جو خود کھاتا ہے وہ اسے اسے چاہیے کہ اسے وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے، اور وہی لباس بنائے. یہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ جو وہ خود کھاتا ہے وہی اسے کھلائے، اور اسے وہی لباس بنائے جو وہ خود پہنتا ہے. یہ اس کا مفہوم ہو گیا. وہ کالا تو کلفہم و یغلبہم، اور ان سے وہ کام نہ لو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو، اور اگر ایسے کام کی انہیں زحمت دو تو خود بھی ان کا ہاتھ بٹاؤ. یعنی ایسا کوئی کام آپ اپنے ملازم کو ہضم سے یہ نہ کہیں جو آپ وہ کر نہیں سکتا، اس کی استطاعت نہیں ہے، وہ اس کو یہ کام نہیں کر سکتا، تو آپ اسے وہ کام کرنے کے لیے نہ کہیں. لیکن اگر کہتے بھی ہیں تو پھر ساتھ آپ خود بھی کریں، خود بھی اس کے ساتھ اس کام کرنے میں وہ کام کرنے میں اس کا ہاتھ بٹائیں. ٹھیک ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا یہ مفہوم آ گیا. نیکسٹ حدیث ہے من افتیا بغیر علم کانا اسمہ علی من افتہ ومن اشار علی اخیہ بامر یعلم ان رشد فی غیرہ فقد حان. جس شخص کو کسی نے علم کے بغیر فتویٰ دیا تو عمل کرنے والے کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا، اور جس نے اپنے بھائی کو کوئی ایسا مشورہ دیا جبکہ اسے علم تھا کہ بھلائی اس کے علاوہ ہے تو اس نے اس سے خیانت کی. اس کی سمجھ آئی ہے؟ اس سے یہ مراد ہے کہ اگر کوئی شخص جس کے پاس مطلب علم ہے ہی نہیں، کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے، تو کسی انسان کو کوئی بات ایسی بتا دیتا ہے کہ تم ایسے کرو یا یہ حکم ہے، تو پھر یہ مطلب یہ ہوگا کہ وہ جو کام کرے گا نا، جو شخص جس کو آپ بتا رہے ہیں وہ جو عمل کرے گا، وہ کام کرے گا، تو اس کا گناہ وہ پھر آپ کے سر ہی ہوگا. مطلب آپ گناہ گار ہوں گے کیونکہ آپ نے اس کو یہ کام کرنے کی ترغیب دی ہے جبکہ آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. اور سیم یہ بھی بات اسی طرح ہے کہ جیسے آپ کسی بھائی کو مشورہ دیتے ہیں، کوئی ایسا مشورہ دیتے ہیں کہ جس میں اس کا فائدہ نہیں ہے جبکہ اس کا فائدہ کسی اور چیز میں ہے، تو وہ بھی غلط ہے. تو پھر اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اس سے خیانت کی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ مشورہ دینا بھی صدقہ ہے. نیکسٹ حدیث ہے الحیاء لا یاتی الا بخیر. حیا سے ہمیشہ بھلائی پیدا ہوتی ہے. الحیاء لا یاتی الا بخیر، بخیر کا کیا مطلب ہے؟ بھلائی. اب یہ مین چیزیں آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں صحیح طرح یہ ذہن نشین رہیں، اور پھر آپ اس کا ترجمہ بھولیں نا جب پیپرز کے دوران. کہ حیا سے مطلب حیا اس لیے کہتے ہیں نا کہ جب بندے کو حیا نہ رہے، ایک اور حدیث ہے کہ اگر حیا نہ رہے تو جو انسان جو جی چاہے کرے، کہ حیا جو ہے وہ لازمی ہے کہ جب اسی سے انسان میں بھلائی آتی ہے. نیکسٹ حدیث ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. ہے اللہ بے شک میں تجھ سے فائدہ دینے والا علم، ٹھیک ہے اللہ بے شک میں تجھ سے فائدہ دینے والا علم، حلال روزی اور قبولیت والا عمل مانگتا ہوں. اب یہ ہو گیا کہ ہے اللہ، اللہم جب بھی آتا ہے تو اس کا میننگ کیا ہے اللہ. اسلو کا مطلب سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں، یعنی علم نافعا، نافعا کیا نفع فائدہ دینے والا علم، اور رزق طیبا حلال روزی، ٹھیک ہے، رزق روزی اور طیباً حلال، عملا متقبلا اور قبولیت والا عمل، ٹھیک ہے، عمل متقبلا قبولیت والا. اب یہ دعا ہے، یہ تو ویسے بھی ہمیں ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے کیونکہ یہ دعا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دعا ہے نماز کے بعد ویسے ہر وقت آپ یہ مانگ سکتے ہیں. وہ کم یہ ہے کہ آپ یہ ایسی دعا مانگیں جس میں کیا ہے، میں
کہ آپ کو فائدہ دینے والا اللہ تعالیٰ علم دے، حلال روزی دے اور قبولیت والا عمل، کہ اللہ میں سے تجھ سے مانگتا ہوں یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، اس کو اپنی زندگی میں اپنا لینا چاہیے۔ نیکسٹ حدیث ہے، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عیدہ، ہے ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے، ٹھیک ہے۔ کلو مسلم ہر مسلمان پر، علی المسلم دوسرے مطلب ہر مسلمان پر علاوہ کا مطلب ہوتا ہے پر، دوسرے، اب یہ اس کے انڈر بریکٹ ہے، بریکٹ کے اندر ہے مسلمان کا خون حرام، دمہ خون، و مالہ مال، اور عیدہ عزت، ٹھیک ہے، اور حرام حرام ہے۔ نیکسٹ ہیں یہ اسماء الحسنہ، اللہ تعالیٰ کے یہ نام صفاتی نام ہیں جو جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا، علم میں ہوگا کہ یہ 99 نام ہوتے ہیں اللہ کے، یہاں 20 دیے گئے ہیں۔ الرحمن نہایت مہربان، الرحیم ہمیشہ رحم فرمانے والا، المالک بادشاہ، القدوس ہر عیب سے پاک، ٹھیک ہے، ہر عیب اور نقص سے پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، السلام سلامتی دینے والا، المؤمن امان بخشنے والا، المہیمن حفاظت فرمانے والا، یعنی ہر طرح سے ہماری حفاظت کرنے والا ہے کون؟ اللہ تعالیٰ، العزیز عزت اور غلبے والا، عزت دینے والا، عزت اور ذلت دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، الجبار بہت زبردست، یہ ان کے صفاتی نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، المتکبر بہت بڑائی والا، الخالق پیدا کرنے والا، الباری عدم سے وجود میں لانے والا، المصور شکل و صورت عطا کرنے والا، الغفار بہت بخشنے والا مہربان، مطلب جتنے بھی ہم گناہ کریں، اگر ہم صحیح سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، ہمیں معاف کرنے والا ہے، ہماری بخشش کرنے والا ہے، القہار سب پر غالب، الوہاب بہت عطا فرمانے والا، الرزاق بہت رزق دینے والا، الفتاح بڑا مشکل کشا، العلیم بہت جاننے والا، القابض روزی تنگ کرنے والا، روزی کشادہ کرنے والا اور تنگ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اسٹوڈنٹس اوکے، اللہ حافظ، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اس کو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ دوسرے طلباء بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔